الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا، میری یہ ادا میرے خالق کو، میرے مالک کو، میرے پالنہار کو پسند آ گئی اور اسی ادا پر میرا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، درود شریف زیادہ پڑھتے تھے، یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اب جو ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں، ہمارے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ درود شریف کثرت سے پڑھیں گے۔ بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھ لیتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا جامع اور قیمتی اور زبردست عمل ہے کہ بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف سارے اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے۔ جو اللہ والے گزر گئے دنیا سے، جو اللہ والے ہیں، سب درود شریف کا اہتمام کرتے تھے۔ قیامت تک جو بھی اللہ والے آئیں گے، یہ سب درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ان کے پاس وقت تھا اپنے اللہ کے لیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا، اللہ کے لیے وقت نکالو گے نا تو زندگی سے برا وقت نکل جائے گا، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اور اگر اپنے اللہ کو یاد نہیں کرو گے، اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو سسکتے رہو گے، دھڑکتے رہو گے، بے چین ہوتے رہو گے، پریشان ہوتے رہو گے۔ 2 کام بنانے جائیں گے، 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جائیں گے، 8 کام بگڑ جائیں گے۔ زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی۔ نہ آپ کا شوہر آپ کا ہوگا، نہ آپ کے بچے آپ کے ہوں گے، نہ آپ کے سسرال والے آپ کے ہوں گے، نہ آپ کے پیر والے آپ کے ہوں گے، نہ دنیا ہاتھ لگے گی، نہ آخرت ہاتھ لگے گی۔ اور اگر آپ ایک اللہ کے ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے اور اللہ کو مان کر کے، اللہ کی مان کر کے، پیارے نبی کو مان کر کے، پیارے نبی کی مان کر کے اگر آپ زندگی گزارو گے
تو اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ آپ کے شوہر کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈالے گا، آپ کے بچوں کو اللہ آپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے گا۔ آپ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، ساری دنیا آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ اللہ کے غلام ہو جاؤ، ساری دنیا آپ کی غلامی میں آ جائے گی۔ آپ اللہ کو راضی کر لو، ساری دنیا آپ کو راضی کرنے میں لگ جائے گی۔ جو اللہ کا ہوتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج ہمارا سب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، سب کے ساتھ اچھا چل رہا ہے۔ شوہر کو بھی وقت دے رہے ہیں، بچوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی بنا رہے ہیں، گھر کی صفائی بھی کر رہے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی میں موت میت میں چلے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا رکھتے ہیں۔ گھر میں شادی ہو اس وقت بھی سب لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں۔ بس ہمارا جو معاملہ بگڑ رہا ہے وہ اپنے اللہ سے بگڑ رہا ہے، اپنے خالق سے بگڑ رہا ہے، اپنے مالک سے بگڑ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم گناہ کے کام نہ کریں، ہم دنیا سے محبت نہ کریں، دنیا کو اہمیت نہ دیں، دنیا کو دل میں جگہ نہ دیں۔ یہ دنیا کا فانی ہونا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ ایک وہ دن آئے گا کہ نہ ہم دنیا میں رہیں گے، نہ ہمارے بچے دنیا میں رہیں گے، نہ ہماری فیملی دنیا میں رہے گی۔ ہمارے گھروں پر، ہماری دکانوں پر، ہمارے بزنسوں پر تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے بچوں کے بھی جنازے اٹھ جائیں گے، ہماری فیملیوں کے جنازے اٹھ جائیں گے۔ جس طرح مغل کا کوئی بادشاہ دنیا میں نہ رہا، سارے صحابہ دنیا میں نہ رہیں، سارے تابعین دنیا میں نہ رہیں، سارے تابعین دنیا میں نہ رہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پردادا دنیا سے چلے گئے، ہماری پردادی دنیا سے چلی گئی، ہمارے نانا دنیا سے چلے گئے، ہمارے پرنانا دنیا سے چلے گئے، ہماری نانی دنیا سے چلی گئی، ہماری پرنانی دنیا سے چلی گئی۔ اور وہ کتنے لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ ہماری فون پہ بات چیت ہوتی تھی، ان کے ساتھ ہم کھانے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہم کہیں جاتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ اٹھا اور وہ اب قبرستان کے حوالے ہو چکے ہیں، سپرد خاک ہو چکے ہیں۔ اور ہماری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو اس دنیا سے ایک مرتبہ گیا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، ان قریب میں اور آپ چلے جائیں گے، دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ وہاں کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے، یہاں کے گھر ختم ہونے والے ہیں، یہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی ہے، یہاں کی چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ ہاں 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 ہاں، ایک لائف آنے والی ہے، ایک زندگی آنے والی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اس زندگی میں اماں عائشہ پہنچ گئی، حضرت فاطمہ پہنچ گئی، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ پہنچ گئی۔ وہ ہمیشہ ہمیش کی جو لائف آنے والی ہے اس میں ہمارے پردادی چلے گئے، ان کے امی چلے گئے، ہماری پرنانی چلی گئی، ان کی امی چلی گئی۔ یاد رکھنا ان قریب میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ 150 سال پہلے والا نوساری میں کوئی نہیں، 200 سال پہلے والا کوئی نہیں، 300 سال پہلے والا کوئی نہیں، مغل کے بادشاہ کوئی نہیں، سارے صحابہ چلے گئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا سے جانا ہے، یہ بات یاد رہے گی، دنیا کی محبت دل سے نکلے گی۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی نا، پھر اس دل میں اللہ آئے گا، پھر اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی، پھر اس دل میں آخرت آئے گی، پھر اس دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، شوق اور ولولہ پیدا ہوگا، پھر نمازوں میں دھیان لگے گا، پھر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کی توفیق ہوگی۔ یہ سب کب ہوگا؟ فرمایا جب اپنی موت یاد ہوگی، جب اپنی قبر یاد ہوگی، جب اپنی
آخرت یاد ہوگی، جب یہ دنیا سے جانا یاد ہوگا، یہ دنیا کا بے وفا ہونا یاد ہوگا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کو سناؤں، عجیب و غریب مفہوم ہے، آپ کو سناتا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا، اے دنیا، جو تیرے میں انٹرسٹ لے، جو تیرے میں رغبت کرے، اے دنیا جو تیرے سے دل لگائے، اسے اپنا غلام بنا لینا، اور اے دنیا جو تیرے سے بے رغبتی کرے، تیرے میں انٹرسٹ نہ لے، اس کی تو خادمہ بن جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث شریف کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ اے دنیا جو تیرے میں انٹرسٹ نہ لے، جو تیرے میں رغبت نہ کرے، جو تیرے سے دل نہ لگائے، اس کی تو خادمہ بن جانا، اس کی خدمت پہ لگ جانا، اور اے دنیا جو تیرے میں انٹرسٹ لے لینا، اسے تو اپنا غلام بنا لینا۔ اب دیکھ لینا، اگر دنیا سے محبت ہوگی، دنیا کی چاہت ہوگی، اور دنیا میں انٹرسٹ لوگے، تو یہ دنیا ہمیں اپنا غلام بنا لے گی۔ غلام بے چین ہوتا ہے، غلام پریشان ہوتا ہے، غلام ہر وقت بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے، آقا کی خدمت میں ہوتا ہے، غلام کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کو مقصد بناؤ گے، یہ دنیا غلام بنائے گی، پھر منزل کوئی نہیں ہوگی، منزل کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، بے چینی پریشانی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر اس دنیا کو دل میں نہیں لگاؤ گے، اس دنیا میں انٹرسٹ نہیں لوگے، اس دنیا سے بے رغبتی کرو گے، پھر انشاءاللہ یہ دنیا آپ کی خادمہ بن جائے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جو اللہ والے مرد اور جو اللہ والی عورتیں جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، یہ دنیا ان کی غلام بنی ہے، یہ دنیا ان کی خادمہ بنی ہے۔ اور جو لوگوں نے دنیا میں انٹرسٹ لیا ہے، دنیا نے انہیں اپنا غلام بنایا، وہ پریشان ہوئے، وہ بے چین ہوئے، وہ حالات کا شکار ہوئے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ سارے صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کے بارے میں فول رغبت والے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا سے محبت نہیں تھی، دنیا میں انٹرسٹ نہیں تھا، دنیا کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ تو اپنے اللہ کے حقوق کو ادا کرتے، پیارے نبی کے حق کو ادا کرتے، اپنے گھر والوں کے، اپنی فیملی کے اور رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، راتوں کو مصلی پر سوار ہے، تہجد گزار ہے، اپنے اللہ کے سامنے رونے والے، اپنے اللہ کو منانے والے۔ آپ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاصہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نفل نماز کی نیت باندھتی ہے، تھوڑی دیر میں فجر کی اذان کی آواز آتی ہے تو آپ یوں فرماتی ہے کہ ہائے، یہ رات تو کتنی چھوٹی رات ہے۔ انہیں رات چھوٹی لگ رہی ہے، کیا بات ہے کہ نماز میں دھیان ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت سے رغبت ہے، آخرت سے محبت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 2 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے نبی کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی آسان بات ہے؟ آج افطاری کے وقت میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی کا گھرانہ ہے اور چولہا نہیں جل رہا ہے، کبھی مہمان آ رہا ہے، پیارے نبی گھر میں بھیج رہے ہیں، 9 گھروں میں وہ مہمان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور اندر سے جواب آتا ہے کہ ایک مہمان کو کھلانے کے لیے 9 گھروں میں کھانا کوئی نہیں۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہاریں ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، پھر بھی ہماری زبان پہ ناشکری ہے، ہماری زبان پہ شکوے ہیں، ہم پر یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ ایک فقیر ایک بزرگ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میں غریب انسان، میں فقیر انسان۔ حضرت نے کہا، بیٹا تیرا ایک ہاتھ دے دے 50,000 لے لے، دوسرا ہاتھ دے دے دوسرے 50,000 لے لے، 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہوں، تیرے 2 ہاتھ دے دے۔ کہنے لگا کہ حضرت وہ تو نہیں دے سکتا۔ دونوں پیر دے دے 4,00,000 لے لے۔ کہا حضرت وہ بھی نہیں دے سکتا دونوں پیر۔ حضرت نے فرمایا 20,00,000 دیتا ہوں، تیری دونوں آنکھیں دے دے۔ کہا حضرت وہ بھی نہیں دے سکتا۔ 20,00,000 روپے دیتا ہوں، تیری کڈنی دے دے۔ اس نے کہا نا حضرت میں یہ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت اس کو نعمتیں گناتے رہے۔ حضرت نے فرمایا تو اپنے جسم میں کروڑوں روپے کی نعمتیں لے کے گھوم رہا ہے، پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ کتنے حالات میں، کتنی پریشانی میں ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ ایک فٹ پاتھ کے پاس سے صورت میں میرا گزر ہوا، ایک 7 سال کا بچہ، اللہ اکبر کبیرہ،
اس کے پاس اوڑھنے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس تکیہ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے، ذرا دیکھوں اسے۔ اس نے اپنے جوتے اتارے، اسے اپنا تکیہ بنایا اور اسی پر وہ سو گیا۔ اس رات جب میں اپنے تکیے پر سر رکھا، اس وقت احساس ہوا ثاقب، یہ تکیہ بھی اللہ کی نعمت، یہ تکیہ بھی اللہ کی نعمت۔ ایک مولانا صاحب آئے کچھ دن پہلے۔ کیسے آنا ہوا؟ بس مولانا کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت اچھا، کیا بات پیش آ گئی؟ کہ ہم گھر میں 7 لوگ ہیں، ہم لوگ نیچے سوتے ہیں دری پر، ہمارے یہاں بستر کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دری تو دی ہے، چادر تو دی ہے، اس پہ سو جاتے ہیں۔ ابھی کیسے آنا ہوا؟ کہ مولانا صاحب کچھ دنوں پہلے ٹھنڈک زیادہ ہو گئی، ٹھنڈ نوساری میں، تو نیچے کی زمین کی ٹھنڈک ہماری کمر پہ محسوس ہونے لگی۔ تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن میری ماں چونکہ بڑی عمر کی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف ہے، تو اس کے لیے آنا ہوا ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ اللہ، آپ ہمیں گدے پر میٹھی نیند سلاتے ہیں، آپ کا احسان ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہم صبح اٹھ کے وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ صبح اٹھ کے اپنے گردے دھلوانے جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کتنے لوگ اپنے پیر کے زخم پر ملم لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارا پیر صحیح سالم ہے، ہاتھ صحیح سالم ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی ہسپتال میں کچھ دنوں پہلے ایک 25 سال کی لڑکی، اس کے پیر میں تکلیف ہو گئی تھی، تو اس کی انگلیاں کاٹی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا انگلیاں کاٹنی پڑے گی۔ اس زور سے وہ چلا رہی تھی کہ پورے ہسپتال والے سب بے چین ہو گئے۔ تتکال میں ایک بڑے ڈاکٹر کو فون کیا گیا، انہوں نے کوئی انجیکشن کے بارے میں بتایا، وہ انجیکشن دیا، اس کے بعد اسے قرار آیا۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پیر کٹ گئے، کتنے لوگ ہیں ان کی انگلیاں کٹ گئی، کتنے لوگ ہیں ان کے، کوئی کو داڑھ کی تکلیف ہے، کوئی کو کمر کی تکلیف ہے، کسی کو گھٹن کی تکلیف ہے، کسی کو کڈنی کا پرابلم ہے، کسی کو پتری کا دکھاوا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ ساری باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے اس کے لیے رکھتا ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ احساس ہوگا کہ واقعتاً میرا اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، تو اللہ کے شکر گزار ہم بنیں گے، پھر ہم اچھی نماز پڑھیں گے، کوالٹی والی نماز پڑھیں گے، قرآن شریف کے لیے ہم وقت نکالیں گے۔ آج گھر کی عورت کہتی ہے کہ میرے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، میرے پاس میرا اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس اول وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کوالٹی والی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تسبیحات پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ او میری بہن، تیرے پاس گھر کی صفائی کے لیے 3 گھنٹے ہے، کاش 10 منٹ تو اپنے دل کی صفائی کے لیے نکال لیتی، تیری دل کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی۔ 10 منٹ استغفار پڑھنے کے لیے نکال لیتی۔ ہمارے گھر میں ہر چیز کی جگہ موجود ہے، پلنگ کی جگہ موجود ہے، صوفے کی جگہ موجود ہے، ہر چیز کی، کرسی کی جگہ موجود ہے۔ عورتیں کچن سے کام کر کے آتی ہیں، پلنگ پہ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، صوفے پہ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک کاش کوئی مصلی کی جگہ بھی فکس ہوتی اور وہاں پر 24 گھنٹے مصلی بچھا رہتا، اس پر تسبیح رکھی رہتی، تو جس طرح صوفے پہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، پلنگ پہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اگر مصلی ہوتا تو مصلی پہ بیٹھنے کو دل کرتا، مصلی پہ بیٹھنے کو دل چاہتا۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کا مصلی پر وقت کتنا گزرتا ہے۔ جتنا وقت اس کا مصلی پر گزرتا ہے، اتنا ہی اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ مجھے ہمارے یہاں کی مستورات سے یہ شکایت نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی۔ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان کے گھر کی عورتیں ہوں اور وہ نماز نہ پڑھیں، اذان کی آواز آتی ہو اور وہ نماز نہ پڑھیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایمان کی رمق موجود ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس بات کا ضرور افسوس ہے مجھے کہ ہمارے یہاں کی مستورات ٹال ٹال کر نماز پڑھتی ہے، لیٹ سے نماز پڑھتی ہے، اور ان کا جواب اپنی جگہ صحیح ہے۔ فتوے کے روح سے میں کہتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ہے۔ بہت سی مستورات ظہر کی نماز 3 بجے پڑھتی ہے، 3:30 بجے پڑھتی ہے،
اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ظہر کا وقت رہتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے، کوئی چاٹتا ہے کیا؟ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے، کوئی ٹھنڈی کر کے پیتا ہے کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا جائز ہے، کوئی پگھال کر کے کھاتا ہے کیا؟ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانا جائز ہے۔ آپ 1 بجے دسترخوان پر کھانا لگا دو، 3:30 بجے ٹھنڈا ٹھنڈا کھا لو، آپ پوچھو مفتی صاحب کو، جواب ملے گا جائز ہے۔ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ چائے ہلکی گرم ہونی چاہیے، آئس کریم فرمایا فوراً کھانی چاہیے، کھانا ہلکا سا گرم ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں جس سے منہ میں داغ لگے، ہلکا نیم گرم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہلکا گرم کھانا ہو اس کا اپنا مزہ ہے، آئس کریم جمی ہوئی ہو اس کا اپنا مزہ ہے، چائے گرم گرم ہو اس کا اپنا مزہ ہے۔ ہاں 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 ہاں، اول وقت نماز پڑھنے کا اپنا مزہ ہے۔ ٹال ٹال کر نماز پڑھو گے، نماز میں دھیان نہیں لگے گا، نماز میں بوجھ لگے گا۔ اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں جان پیدا ہو جائے، ہماری نماز میں کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی محنت نماز میں کرتے ہیں، نماز میں کوشش کر رہے ہیں کہ نماز کی میں کیفیت بن جائے۔ ثاقب اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، نماز میں محنت کرنے سے کیفیت نہیں بنتی، وہ نماز کے باہر کیفیت کی محنت کرنی ہوتی ہے۔ جو باکسر وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ گراؤنڈ میں جا کے باکسنگ کے موقع پر پریکٹس نہیں کرتے، بلکہ وہ پہلے سے محنت کرتے ہیں، پہلے سے ورزش کرتے ہیں، پہلے سے باکسنگ کی تیاری کرتے ہیں، تب جا کے گراؤنڈ میں وہ اچھی طرح باکسنگ کا مقابلہ لڑ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کھیل ہو اس کی پہلے پریکٹس ہوتی ہے، پہلے تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے ورزش ہوتی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ ظہر سے عصر تک کا وقت گناہوں سے بچ کر کے گزارو گی، اللہ کی محبت میں گزارو گی، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کا نماز میں دھیان لگے گا۔ آپ عصر سے مغرب تک کا وقت اپنے اللہ کے عشق میں گزارو گی، آپ کو مغرب میں نماز میں دھیان لگے گا۔ مغرب سے عشاء کا وقت آپ صحیح گزارو گے، آپ کا عشاء میں نماز میں دھیان لگے گا۔ اور اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہو کہ میرے گھر میں انقلاب آ جائے، میرے گھر میں انقلاب آ جائے، میرا شوہر میرا فرما بردار ہو جائے، میرے بچے میرے فرما بردار ہو جائے، اس گھر میں میری چلنے لگے اور میرا پورا گھرانہ دیندار ہو جائے، سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں، وہ عورت کیا کرے؟ فرمایا اس عورت کو چاہیے کہ تہجد کی نیت کرے، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، 2-4 رکعت پڑھیں اور ساری باتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں، حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، وہ اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، تہجد کے وقت کو کبھی بھی مس نہ کرو، تہجد کے وقت کو کبھی بھی مس نہ کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جہاں سے گزر رہے ہیں، لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، جو آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں وہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کورٹ میں آپ کو حاضر کیا گیا تو جتنے کورٹ میں لوگ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جج نے آپ کے چہرے کو دیکھنا ہی پسند نہ کیا، جج کو پتا چلا جو انہیں دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، ماں نے دیکھا، کہا بیٹا فرید الدین بڑے خوش نظر آتے ہو، کہا ماں جہاں جاتا ہوں لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ماں نے کہا بیٹا فرید الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تو تیری ماں کا کمال ہے۔ امی جی آپ کا کیسے کمال ہے، آپ مجھے بتائیے۔ کھانے بیٹھے تھے ماں کے ساتھ، اس وقت ماں نے کہا بیٹا فرید الدین جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ فرید الدین جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے
اور جو ماں موبائل چلاتی چلاتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات کہی کہ بیٹا فرید الدین، جب سے تو میرے پیٹ میں رہا ہے اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ تیری ماں نے اس وقت سے آج تک جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، تانا نہیں دیا کہ اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تیری ماں نے اس دن سے آج تک کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ تیسری عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا بیٹا فرید الدین، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے سے تیری ماں تہجد کی پابند ہے، اور الحمدللہ آج تک تیری ماں تہجد کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے بیٹا فرید الدین، جب بھی تہجد میں اٹھتی ہوں، تہجد کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، اپنے مولا سے کہہ دیتی ہوں کہ باری تعالیٰ میرے فرید الدین کو جو دیکھے اسے ایمان دے دینا، میرے فرید الدین جہاں سے گزرے وہاں والوں کو ایمان دے دینا، جو میرے فرید الدین کی باتیں سنے اسے ایمان دے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے، نوالے کو نیچے رکھا اور کہا کہ ماں میں بھی اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں کہ جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی وہاں تک آپ کا بیٹا فرید الدین بھی جنت میں نہیں جائے۔ کبھی کبھار اللہ والوں کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے، اللہ پاک اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، یہ تانا نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ تو کچھ باتیں ہوئی جو آپ ہر مہینے میں ایک مرتبہ اور بار بار اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں سے سنتے رہتے ہوں گے، لیکن اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اس سے زندگی نہیں بنتی، زندگی تو ان باتوں پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں طے کرو، آج کی مجلس میں طے کرو، انشاءاللہ زندگی کا یو ٹرن لیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کریں گے اور اپنے اللہ سے صلح کریں گے۔ ارے ایک ہی تو زندگی ہے، ایک ہی تو جوانی ہے، ایک ہی تو موقع ہے، دوسرا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک وقت کے بعد یہ موقع میرے اور آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس لیے کچھ ارادے کرو، کچھ عزائم کرو اور پردے کے اہتمام کی نیت کرو، اول وقت نماز پڑھنے کی نیت کرو، اپنے گھر میں روزانہ پابندی سے سمجھ میں آئے نہ آئے فضائل اعمال کی تعلیم کی نیت کرو، انشاءاللہ بے دینی کے سوراخ ختم ہوں گے۔ روزانہ قرآن شریف پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، اگر نماز پڑھنے سے بھی سکون نہ ملے تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ یہ عاجز ایک منٹ کی ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ نماز میں دھیان لگانے کا آسان طریقہ، اچھا وضو کرو اور اس بات کا تصور کرو میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ انسان جب قیام میں ہوتا ہے سجدے کی جگہ پر دیکھتا ہے، اس وقت اس بات کو یاد رکھو کہ سجدے کی جگہ پر آج زمین نظر آ رہی ہے، آج میں زمین کے اوپر ہوں، ان قریب میں زمین کے نیچے ہوں گی۔ انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھنے سے قیام میں دھیان لگ جائے گا۔ رکوع کی حالت میں ہم پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھتے ہیں، اس وقت اس بات کو یاد رکھو کہ جب روح نکلتی ہے تو وہ پیر کے انگوٹھے سے روح نکلتی ہے، یہ بات یاد رہے گی۔ رکوع میں دھیان لگ جائے گا، سجدے میں ناک کی سمت دیکھنا چاہیے، ناک کی طرف، اس وقت اس بات کو یاد رکھو۔ انتقال کے بعد، دفن ہونے کے بعد جو چیز سب سے پہلے ختم ہوتی ہے وہ ناک ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سجدے میں بھی دھیان لگ جائے گا، اور جب قاعدے میں بیٹھے ہوں اس وقت اپنی گود پر نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ گود جس طرح خالی ہے اس طرح خالی جولی میں کو دنیا سے جانا ہے۔ نہ میرا شوہر ساتھ آئے گا، نہ میرے بچے ساتھ آئیں گے، نہ میرے ماں باپ ساتھ آئیں گے، نہ میری سہیلیاں ساتھ آئے گی، نہ میرے اڑوس پڑوس والے ساتھ آئیں گے، نہ میرا موبائل ساتھ آئے گا، صرف میرے اعمال ساتھ آئیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، نماز جاندار بنا لو، زندگی شاندار ہو جائے گی، زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی، نماز اچھی طرح پڑھنے کی، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی، اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنی نواسیوں کی اچھی تربیت کرنے کی، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی، اپنے گھروں کی صفائی کرنے کی، اور کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنانے کی، اور وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں،
ہر مرتبہ تشکیل کی جاتی ہے، اور تشکیل میں یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر والے بات نہیں مان رہے، پتہ نہیں وہ وقت لگائیں گے نہیں، نا 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 نا، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ میرے شوہر نہیں مانتے نا، کوئی بات نہیں، ان کا دل اللہ کے حوالے ہے، تہجد میں اللہ کو منوا لوں گی۔ میرا بیٹا نہیں مانتا نا، کوئی بات نہیں، تہجد میں اٹھ کے میرے بیٹے کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کو منوا لوں گی، بیٹا بھی مان جائے گا، شوہر بھی مان جائے گا۔ اس لیے جو بہنیں تشکیل کے لیے طے ہوئی ہو، ان سے گزارش ہے کہ وہ نام لکھ لیں، اور ساری عورتیں اس بات کی نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ اس ہفتے میں مستورات کی 3 دن کی ہے، 8 تاریخ سے چلے کی جماعت۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں مسجد انس سے 8 فروری کو چلے کی جماعت جا رہی ہے۔ دیکھو، سال میں ایک آدھ موقع ایسا ہوتا ہے، اس کو قیمتی سمجھو، خدا را اس کو قیمتی سمجھو۔ جب جماعت جا کے آتی ہے نا، کتنے نوجوان ملتے ہیں، اوہ آپ کا چلہ لگ گیا، ہمیں بتاتے ہیں تو ہم بھی آتے ہیں۔ یہ بعد میں افسوس ہوتا ہے، اس وقت کا افسوس کام نہیں آتا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کے یہاں سے مسجد انس سے 8 فروری سے چلے کی جماعت جا رہی ہے، تھوڑی سی کوشش کر لو، ہمت کر لو، اپنے شوہر کو تیار کر دو، اپنے ابو کو تیار کر دو، اپنے بھائی کو تیار کر دو، اپنے بچے کو تیار کر دو، ان کو سمجھاؤ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ لوگ بہت قربانیاں دے رہے ہیں، اگر ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں گے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے گھروں میں دین آئے گا، امت کو فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے۔ اس لیے اس میں بھی آپ اپنے گھر میں ضرور تشکیل کرنا، اللہ کو سمجھانا، انشاءاللہ اللہ مان جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ اور دوسرے ہفتے میں آپ کے یہاں سے 3 دن کی مستورات کی جماعت ہے، اس میں بھی نام لکھواؤ۔ یہ نہیں کہ میرے شوہر نہیں آتے، ہماری بات نہیں مانتے، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے، نا نا نا، اپنے شوہر پر نظر نہ رکھو، اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہوئے اپنے ناموں کو لکھا دو۔ ٹھیک ہے، تھوڑا وقت بھی ہو گیا ہے تو دعا کر لیجئے، اس کے بعد نام لکھوا دینا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ دعا سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں، 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10,000 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو روزانہ پابندی سے 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی زبان سے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہیں۔ رب کریم، آج تک کی زندگی گناہوں میں اور آپ کی نافرمانی میں گزری ہے، پیارے اللہ آج معاف کر دیجئے، کریم رب معاف کر دیجئے، سبحانے رب معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، نیکیوں کے، اے اللہ گناہوں کے انبار لگ چکے ہیں، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما۔ باری تعالیٰ خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرما، نماز کو جاندار بنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے دھیان والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرما، اشراق، چاش اور اوابین کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تہجد کی دولت سے مالا مال فرما، علم نافع، عمل کامل، اخلاص تام، للہیت، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما، ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما، آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ، ذکر کی توفیق عطا فرما، روزانہ 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، صبح و شام کی 3 تسبیحات کی توفیق عطا فرما، مسنون دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، ہر وقت آپ دیکھ رہے ہیں، دل میں اس کا استحضار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، چھوٹا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ اچھے اخلاق عطا فرما، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایسے فیصلے فرما، جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی، جو ہمارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما، مسکراتا ہوا چہرہ نصیب فرما، میٹھی زبان نصیب فرما، اچھی طرح بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مستورات کو شوہر کی خدمت کرنے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا
فرما, پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم آپ سے اخلاص کی دولت مانگتے ہیں, رب دے ہی دیجئے اخلاص. اللہ صرف آپ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, دین کی مبارک محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما, تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دین کی محنت کو اللہ ہمیں دور کے لیے, دیر کے لیے, سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے فضل سے قبول فرما. لایانی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ مستورات بہت آئی ہوئی ہے, بڑی امید لگا کر آئی ہوئی ہے, ان مستورات کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے. اب کے بعد ان کو خوشیاں نصیب فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما. دنیا کی محبت دل سے نکال دے, آخرت کا فکر ان کے دل و دماغ پر سوار فرما. فکر آخرت نصیب فرما. دائی کے جو صفات ہونے چاہیے وہ عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. باری تعالیٰ آخری گزارش یہ ہے, ایک محبت کی نظر ہم تمام پر ڈال دیجئے اور آپ یہ کہہ دیجئے, جاؤ جاؤ میں نے تم تمام کے لیے مدینہ منورہ کی مقبول حاضری لکھ دی ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم.